الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في باب من مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزتوں و تکریم اور محبتوں کے لائق معزز بزرگ حضرات نمازی حضرات جو ابھی موجود ہے، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک اور دن ہمیں اپنی بندگی کے لیے نصیب کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آخری سانس تک اپنی بندگی اور اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کر رکھے. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور نماز ادا کرو اور اللہ کے لیے قربانیاں ادا کرو. اب انشاءاللہ گزشتہ جمعہ جو گزرا ہے اس پر تو میرا الگ موضوع تھا، لیکن آنے والے جمعے عید کی نماز کے خطبے تک انشاءاللہ آج کے جمعے کو چھوڑ کر اگلے جمعے سے انشاءاللہ میں آپ کو عید الاضحیٰ کے متعلق چند ضروری مسائل اسی ممبر پر بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، سکھاؤں گا، خود بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا. آج میں نے جو حدیث پاک ذہن میں رکھی ہے کہ جو آپ کو سنانی ہے، صرف ایک ہی حدیث پاک سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس حدیث کو اگر ٹائٹل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ذکر الہی اور اعمال خیر کی فضیلت یہ بنتی ہے کہ جب انسان ذکر الہی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے اور کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے. اس حدیث پاک میں سونے نبی نے یہ ارشاد فرمایا. حدیث کو بیان کرنے والے راوی جو صحابی موجود ہیں، نام ان کا حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے. یہاں رک کر آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ طہارت سے مراد ہم جو عرف عام میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات راسخ کر دی جا چکی ہے کہ صفائی کرو گے تو وہ نصف ایمان ہے، صفائی رکھو گے، مسجد کی صفائی، محلوں کی صفائی، گھر کی صفائی، اپنی صفائی رکھو گے تو یہ نصف ایمان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارے استاد جی قبلہ حافظ محمد اکبر مدظل العالی اس موقع پر آپ ہمیں تفصیل بتاتے ہوئے ایک بات بتاتے تھے کہ بیٹا ہم نے آج تک اور آپ لوگوں نے یہی سنا ہے کہ طہارت نصف ایمان کا مطلب ہے کہ جو ظاہری صفائی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اصل حقیقت اس نصف ایمان کا مطلب کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان کا مطلب ہے کہ انسان اپنا ظاہر اور باطن کو پاک کر دینا، یہ اصل میں نصف ایمان ہے۔ اکثر آپ نے اسکولوں کے باہر طہارت نصف ایمان یا بڑی بڑی عمارتوں یا مدارس کے باہر یا اوپر بڑی بلڈنگوں کے اوپر آپ نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو صفائی کرنے سے کبھی بھی کسی کو ایمان کی دولت نہیں ملتی، بلکہ اس شخص کو دولت یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو اپنی ذات کی صفائی کرتا ہے، اپنی ذات سے گناہوں کو دور کرتا ہے، اپنے دل کو ہر اس عیب سے دور کرتا ہے کہ جس کے متعلق سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تب تک کامل مومن ہو نہیں سکتا کہ جس کی زبان ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ آج کا مسلمان اگر اس کو کھنگالا جائے، اس کے رویے، اس کے کردار، اس کے روز مرہ زندگی کے معاملات اگر دیکھے جائیں تو ہر دوسرا شخص ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے تیسرا خفا ہے، اس کے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی زبان سے دوسرے کو، پڑوسی کو، بھائی کو، سامنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو یہ تو دور کی بات ہے، نصف ایمان کی دولت اسی شخص کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جب انسان اپنے باطن کی صفائی کر لیتا ہے۔ تو گویا طہارت نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اندرونی بیماریوں کو ختم کر دے، اندرونی گناہوں کو دور کر دے۔ تو جب انسان اللہ کے عین تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی جب گزارنا شروع کر دیتا ہے، سونے رب نے جس چیز کا حکم دیا کرنے کا اس کو کرتا ہے، سونے رب نے جس کام سے منع کرنے کا حکم دیا اس سے وہ رک جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص ہی جنت کا اصل حقدار بنتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک جملہ اس حدیث کا یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، دوسرا جملہ اس حدیث کا یہ ہے کہ الحمدللہ پڑھنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان عربی کے اعتبار سے، عربی لغت میں میزان ترازو، تکریہ کے کہتے ہیں، ترازو کو کہتے ہیں میزان۔ تو الحمدللہ کا ورد کرنا، حدیث کا ٹائٹل کیا ہے؟ ذکر الہی اور اعمال خیر کی فضیلت۔ تو جو الحمدللہ کہتا ہے اور بکثرت کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس ذکر کی بدولت اللہ رب العزت کل بروز قیامت میزان یعنی ترازو میں اس کی نیکیوں سے، اس عمل کی وجہ سے بھر دے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو اللہ رب العزت بھر دیتا ہے، مطلب کہ نیکیاں اللہ رب العزت اس شخص کو اتنی عطا کرتا ہے کہ میزان جب سجے گا، ترازو جب لگایا جائے گا، نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، تو اس وقت یہ ترازو سامنے، اس کے اندر جب یہ الحمدللہ کا ورد کسی انسان کا رکھا جائے گا تو یہ حدیث اور یہ جملے تب وہاں سچے آئیں گے جب ہم، یا وہ خوش نصیب شخص جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کہ یہ وہی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے اپنے نبی سے سنا تھا
الحمدللہ کا ورد میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس حدیث کا تیسرا جملہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ پڑھنا اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر برکتیں چھپی ہوئی ہیں کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے، جتنی بھی مسافت بنتی ہے، جتنا بھی راستہ بنتا ہے، اللہ رب العزت الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھنے والے کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر جاتی ہے جگہ۔ اور حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کا بنتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ذکر میں الحمدللہ اور سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو زمین سے آسمان تک کا جتنے بھی خلا ہوتی ہے، جتنی بھی جگہ ہوتی ہے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ بھر جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرنے کی سوچ لے اور ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ اس کو یہ دولت نصیب کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کا اگلا جملہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز نور ہے۔ ایک مقام پر سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے قلوب کو، ہمارے دل کو، ہماری سوچ کو وہ نور، وہ فضیلت، وہ برکت، وہ سجدوں کی لذت، وہ مٹھاس ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ اور ہمارا اندر کا جو ایک نظام ہے دل کے اندر، دوسرے مسلمان کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے ایک مثال کے طور پر بتائیں کہ جب کوئی شخص دن میں 5 دفعہ غسل کرے اور اچھے طریقے سے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص 5 وقت نماز بھی پڑھے لیکن وہ ناپاک رہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک پانی سے غسل کرتا ہے، صابن کی جگہ وہ گوبر اپنے جسم پر ملتا ہے، تو اس کا جسم پاک نہیں ہو سکتا، اس کے جسم سے نجاست دور نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں آ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھتا تو ہے، 5 وقت نماز کے لیے وہ مسجد آتا ہے، لیکن اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر سے نفرتیں ختم نہیں کرتا، ذکر الہی شروع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، تو پھر ایسی نماز اس شخص کی زندگی کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر نجاست کا جو ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ اس کو اتار ہی نہیں رہا۔ تو نیکیاں یا کوئی عبادت تبھی اپنا رنگ اور اپنا خوشنودی اور اپنی ایک برکت ظاہر کرتی ہے، کوئی بھی عبادت، جب اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں کو بھی ترک کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا صدقہ برہان ہے۔ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے والا شخص ہر تکلیف اس کی اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے، ہر مصیبت دور کر دیتا ہے، ہر بیماری سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے سوائے موت کے۔ اگر کسی شخص کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اللہ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ بس اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ بے شک صدقہ دیتا رہے، اس نے مرنا ہے۔ موت کے علاوہ دنیا کی ہر مصیبت کو اللہ رب العزت صدقے سے ٹالتا ہے۔ پھر فرمایا صبر روشنی ہے۔ اندھیرے کے بعد جب انسان کو روشنی نظر آئے تو کتنی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، یا کسی انجان علاقے سے نکل کر کسی اپنے علاقے میں آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ یہی حال ہے کہ دنیا کی نحوست سے، دنیا کی نجاست سے صبر کر کر کے جب اس کو جنت جیسی خوبصورت اور جنت جیسی روشنی اس کو نظر آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنے بندے کو بہت ساری خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ بھی نصیب کروں گا
کہ اس کو میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھے گا اور جمعے والے دن دیکھے گا۔ پھر آگے فرمایا قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں کوئی فیصلے کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں کرنے چاہیے۔ اس حدیث کو ایک ایک جملے کو اگر کھولا جائے تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ عدالتوں کا کیا نظام ہے، یا حجروں میں بیٹھنے والے وہ پنچایت کا کیا نظام ہے، آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں؟ پیسہ چلتا ہے، رشتہ داری چلتی ہے، یا کرسی چلتی ہے، یا دولت یا طاقت چلتی ہے، ایسے فیصلوں میں ہر انسان سمجھدار ہے۔ پھر آگے فرمایا جو شخص بھی ان معاملات میں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے نعمت اور کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا اور بہت جلدی مقام عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ ایک اور بات بھی مجھے بتائیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہر انسان رونا روتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے اولاد میری بات نہیں مانتی، میں کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہوں وہ جلدی مجھے ملتا نہیں ہے، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ فیصلے کرتا ہوں تو میری اولاد میری مانتی نہیں ہے۔ تو وجہ پیچھے صرف اتنی ہے میرے پیارے عزیزوں بچوں کہ ہم نے اپنا اندر کا جو ایک نظام ہے اس کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ جب انسان اپنے اندر کا نظام اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، آپ کو نئے آنے والوں بندوں کو میں یہ بتا دوں کہ حدیث میں ایک جملہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ تو ظاہری نظر آنے والا گند اٹھا لینا یہ نصف ایمان نہیں ہے، گھر کو صاف کر دینا یہ نصف ایمان نہیں ہے، بلکہ نصف ایمان وہ ہے کہ انسان اپنے اندر کا گند نکال کے باہر رکھ دے۔ انسان اپنے اندر کا جو بھی ایک نحوست اس نے اپنے دلوں میں لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے، نفرت لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب نکال کر باہر پھینک دیتا ہے تو پھر اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کا آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اور پھر آدھا ایمان نکاح کی صورت میں پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔